اقرأوا القرآن لكتاب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حجرات ہے اور حجرات حجرتن کی جمع ہے. حجرے کا معنی ایسا مکان ہے کہ جس میں رات رہا جا سکے، اور یہ حجرات کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 2 سے لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ آج ہی کے سبق سے ہم پڑھ لیں گے. اور یہ مدنی سورت ہے. اس سے پہلے 105 سورتیں نازل ہو چکی تھی اور یہ 106 نمبر پر نازل ہوئی. اس سے پہلے 105 صورتیں نازل ہو چکی تھی اور اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سے قبل جو صورت ہم نے پڑھی تھی اس صورت کا نام تھا سورہ فتح. تو سورہ فتح میں فتح البلاد کا تذکرہ تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر فتوحات کا ایک طویل سلسلہ جو کہ بدر سے شروع ہوا اور فتح مکہ پر آ کر ختم ہوا، ان کا تذکرہ تھا اور ان کا بیان تھا. گویا سورہ فتح میں فتح البلاد کا تذکرہ تھا، اور اب یہاں سورۃ الحجرات میں اصلاح العباد کا تذکرہ ہے. ان احکامات کا ذکر ہے کہ جو معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ معاشرے میں نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، محفل کے آداب، اجازت کے آداب، رہن سہن کے آداب، لوگوں سے میل جول کے آداب، اس سے متعلق اور باہمی تعلق، رواداری، اخلاق کریمانہ اور اس سے ملتے جلتے احکامات جو کہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور معاشرے کی حالت سنوارنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، ان اعمال کا بیان ہے. اس صورت میں کچھ معاشرتی احکامات ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو اپنا کر معاشرہ صحیح سمت میں روانہ ہو سکتا ہے. یہ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ تعلق تھا. تو اس لیے اس صورت کے جو مضامین ہوں گے وہ معاشرتی احکامات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. خاص طور پر اس صورت میں 2 طرح کے مضامین کا بیان ہوگا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے ساتھ تعلق رکھنے والے مضامین، ان کا بیان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
بات کرنے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کے آداب، اس طرح کے مضامین اس صورت میں ذکر ہوں گے۔ اور دوسرے قسم کے جو مضامین اس صورت میں بیان ہوں گے اس کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق کس طرح برقرار رہ سکے، خاص طور پر وہ اسباب کہ جن سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق بکھر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ان اسباب کی نشاندہی ہے کہ غیبت سے بچو، چغلی نہ کرو، آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، برے ناموں سے نہ پکارو، آپس میں رہتے ہوئے رنگ، قوم، زبان، اس طرح کی عصبیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ تمہارا آپس کا اتحاد اور اتفاق برقرار رہ سکے، ورنہ یہی اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر اوقات آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا بگڑ جاتی ہے، خراب ہوتی ہے، جس کی بدولت دشمن کو حملہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، خاص طور پر ایمان سے متعلق باتیں ہیں کہ کون سا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ سورت کے آخر میں اس طرح کے مضامین سے بھی بحث ہوگی۔ اب آج کے سبق میں ہم 5 آیات پڑھیں گے اور یہ ابتدائی 5 آیات کا ایک خاص شان نزول ہے، ایک خاص پس منظر ہے جو کہ تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا جس کی بدولت اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی۔ اکثر مفسرین نے اسی واقعے کو بنیاد بنایا ہے اس سورت کے نزول کا کہ یہ واقعہ ہوا تو اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سورت اور اس سورت کی یہ ابتدائی 5 آیات اور یہ 5 احکامات انہی افراد کے لیے خاص ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ 5 آیات خاص واقعے کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہیں لیکن ان کا حکم عام ہے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان احکامات کی پابندی کرے گا تو تب جا کر وہ صحیح سمت پر، صحیح ڈگر پر اور صحیح رستے پر روانہ ہو سکے گا۔ تو آج کی یہ جو آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ مختلف اغراض لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو تمیم۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے امیر مقرر کر دیجئے، امیر کا تقرر فرما دیجئے تاکہ ہم ایک امیر کے ماتحت رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس محفل میں جہاں پر اور بہت سارے صحابہ تھے وہاں پر 2 صحابہ شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی موجود تھے۔ تو ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے اپنے آپس میں باتیں شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بنو تمیم کے فرد تھے، ان کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے کہ امیر قعقاع بن معبد کو ہونا چاہیے، جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے اور اس پر مصر تھے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امیر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کافی آگے بڑھ گئی اور بحث نے طول پکڑا۔ تو جب ایک بات پر آدمی مصر ہو اور اپنی بات پہ اڑ جائے کہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، تو اکثر اوقات ایسے موقعوں پر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
تجویز کردہ فرد حضرت قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیتے رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیتے رہے، تو یوں ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کی محفل میں بیٹھے ہو، یہ تو کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، یہ تو دربار رسالت ہے، یہاں پر تو آوازیں بلند نہیں کی جاتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرری سے پہلے اپنی رائے نہیں دی جاتی۔ اور یہاں پر تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ تم سے کہا بھی نہیں گیا کہ تم یوں کہو، لیکن اس کے باوجود تم مسلسل اپنی ہی بات کہتے ہو۔ تو اس موقع پر اس صورت کی ابتدائی یہ 3 آیتیں نازل ہوئی اور یہ واقعہ اس کے نزول کا سبب بنا۔ لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ آیتیں انہی حضرات کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ ان آیات میں جو احکامات ذکر ہیں یہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل کریں۔ حکم عام ہے قیامت تک، لیکن یہ واقعہ خاص طور پر اس کے نزول کا سبب بنا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں جو کچھ تم بولتے ہو، علیم جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس طرح زوروں سے بولو کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو، اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک دھیما پن سا آ گیا، آہستہ بولا کرتے تھے، اس کے بعد پوری زندگی کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اکثر جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع ملتا یا حضرت خود انہیں کچھ بولنے کو کہتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اور سے بارہ بولنے کو کہتے کہ اونچا بولو، کیا بولا ہے ہم سن نہیں سکے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس قدر محتاط رہے، اس کے بعد پوری زندگی آہستہ بولتے رہے۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی، لیکن جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے اپنی عادت کو تبدیل کر دیا اور اپنی آواز کو مدھم رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بھی فطری طور پر بلند تھی، لیکن جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا، کہاں ہوتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر پوچھو تمہارا دوست بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ مجلس میں نہیں آتا، بیٹھتا نہیں ہے ہمارے ساتھ، اٹھتا بیٹھتا نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، پوچھا کہ بیمار ہو، پریشان ہو، کوئی تکلیف ہے، کیوں نہیں آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس لیے نہیں آتا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تب سے آنا چھوڑ دیا ہے جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولا نہیں کرتے، اور میری آواز اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اونچی آواز سے بولوں اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور مجھے خبر بھی نہ ہو، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ اور سارا قصہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ حضرت ثابت بن قیس تو یوں کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، انت رجل من اہل الجنہ، تم تو جنتی ہو، تمہاری آواز تو فطری طور پر ایسی ہے، اس سے تم مراد نہیں ہو۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی اس سے بات کرتے ہوئے اس طرح زوروں سے بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم ایک دوسرے سے زور سے باتیں کرتے ہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ نیچی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے اور معلوم کر دیا ہے، اور جن کے دلوں کو خالص کر دیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وہ آداب کیا اب باقی ہیں کہ نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اگر کسی کو جانے کا شرف نصیب ہو تو وہاں پر بھی اسی طرح حاضری دینی چاہیے، یعنی اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر، مواجہ شریف پر اونچی آواز سے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو آدمی وہاں پر اونچی آواز سے درود و سلام پڑھے، شور و غل مچائے، وہاں پر اونچی آواز سے باتیں کرتا رہے، تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور دوسری بات، خطرے کی بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجروں سے پیچھے۔ دراصل یہ آیتیں بھی اس موقع پر نازل ہوئی کہ وہی بنو تمیم کا وفد جو کہ اپنے امیر کے تقرری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو جب وہ آئے تو یہ حضرت کے قیلولے کا وقت تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت کا وہ وقت تھا کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ جا کے آوازیں کسنے لگے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلو، ہم کوئی قضیہ لے کے آئے ہیں، کچھ مسئلہ لے کے آئے ہیں، ہمارے ہاں امیر کی تقرری نہیں ہوئی، تو آپ ہمارے لیے امیر مقرر فرما دیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ایسے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے لیے باہر نکل آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم برقرار رہتی، لیکن تم نے ایسا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ مشغول تھے، یا حضرت آرام فرما رہے تھے، یا حضرت کے کھانے کا وقت تھا، لیکن تم نے اس کی رعایت کیے بغیر
جاہلوں کی طرح، بدھوؤں کی طرح، گنوار لوگوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے باہر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ اگر تم صبر کرتے لکان خیر لہم، تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ان احکامات کے بارے میں علم نہیں تھا، ان آداب سے بے خبر تھا، تو اب وہ ان آداب سے باخبر ہو چکا ہے، اس سے پتہ چل چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کچھ خاص ہیں، وہ اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح عام لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اب سے وہ توبہ تائب ہو اور آئندہ کے لیے یہ عزم اور ارادہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب تو بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں تو ادب اور احترام، شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ یہاں تو ہر اٹھنے والا قدم بڑے ہی سلیقے سے، ادب سے سنبھلتے ہوئے اٹھایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بے ادبی ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں ساری زندگی کے کیے دھرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو معلوم نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ اللہ پاک کون ہے؟ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پچھلے گناہوں پر کسی کو تانا نہیں دیتا۔ جو لوگ آئندہ کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، بہتر بنا دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔